أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی خانہ کعبہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی ایک خاص نشانی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس گھر کو اللہ کے حکم سے بنایا تھا، تو ان کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں جن کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بھی وہاں موجود ہے اور اس کی بڑی شان ہے، کیونکہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے جو کہ طواف کی ہوتی ہے۔ آخر میں تو 2 رکعت نفل وہاں پڑھنے ہوتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھ لیں یا خانہ کعبہ میں کسی جگہ پڑھ لیں تو وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ تو گویا مقام ابراہیم بھی وہاں ہے، اور خانہ کعبہ کی ایک اور بڑی شان ہے کہ یہ اللہ کا ایک وہ خاص مقام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جہاں کوئی بندہ بھی موجود ہو وہ امن اور سکون میں ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہاں پر کوئی بندہ کسی کو قتل کر کے بھی چلا جاتا ہے تو اس کو وہاں امان مل جاتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے خود نہیں نکلے گا۔ خود وہاں سے وہ نکل آئے گا، جب باہر آئے گا تو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ خانہ کعبہ میں حرم کے اندر اس پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ گویا حرم میں جو بھی آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مکمل حفاظت اور امن و سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو اس آیت میں ہے وہ ہے حج۔ اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا وہ فرض ہے، لیکن ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی، کیونکہ پوچھنے والے نے 3 بار سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جواب دیا اور پھر خاموشی اختیار کی۔ تو فرمایا اگر میں بار بار کہہ دیتا تو پھر اتنی بار وہ حج فرض ہو جاتا۔ تو لہٰذا حج جو ہے وہ ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرنے دوبارہ جاتا ہے، تیسری دفعہ جاتا ہے، تو بعد میں جتنی دفعہ بھی جائے گا وہ اس کا نفل ہوگا۔ تو حج کے بارے میں بھی اس میں انشاءاللہ جس کی یہاں فرض بھی اس میں یہ بات ہے جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، یعنی اس کے پاس خرچہ بھی ہو، گھر میں بیوی بچے ہیں، اگر وہ اکیلا جا رہا ہے تو بیوی بچوں کا خرچہ بھی دے کر جائے گا اتنا وقت جتنا وہ جا رہا ہے وہاں، تو راستے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، کرایہ خرچہ بھی ہو، تو مکمل اس کے پاس خرچہ وغیرہ سب موجود ہو، تب اس پر حج جو ہے فرض ہوتا ہے، ورنہ فرض نہیں ہوتا۔
اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قرضہ لے کر حج پر جاتا ہوں تو وہ اجازت نہیں ہے، قرضہ لے کر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو پڑھتے ہیں اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر جب سے جہان دنیا پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا گھر بھی موجود ہے، تو اللہ نے اس اپنے گھر کو عزت دی، اور وہ عزت حرمت قیامت تک قائم و دائم رہے گی انشاءاللہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس آیت نمبر 97 میں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی ہی کا مطلب ہے اس میں، آیت مطلب نشانی، تو اس میں نشانیاں ہیں، بینات کھلی ہوئی، یعنی اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، فی ہی آیتم بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام و ابراہیم، پہلی نشانی اللہ نے بتا دی کہ مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، مقام ابراہیم وہ اس میں موجود ہے، تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فیہ آیاتن، اس میں نشانی ہے، بیناتن کھلی، مقام و ابراہیم جو مقام ابراہیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ، اور من جو بھی، دخلہ اس میں داخل ہو گیا، یعنی جو بھی اس میں داخل ہو گیا، کانا بس وہ ہو گیا، آمنا امن میں، یعنی اس کی حفاظت ہو گئی، وہ اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا، وہ امن میں ہو گیا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیتی اس بیت کا یعنی اس گھر کا جو اللہ کا گھر ہے اس کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، یعنی خرچہ پانی اس کے پاس اس کے لیے آنے کا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا اس کی راہ، یعنی راستے میں چل کے آئے، خرچہ وغیرہ ہر چیز ضرورت جو ہے اس کی پوری وہ اس کے پاس موجود ہو، تو اس طرح سے پھر وہ حج کر سکتا ہے، یعنی تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع اس پر یہ فرض ہے جو قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس کی طرف جو راستہ ہے اس پر آنے کی قدرت رکھتا ہو تو وہ جو ہے اس کا حج کرے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، کفر کا مطلب کفر، انکار، کفر کا مطلب انکار کرنا، انکار کرے جو اس کو نہیں مانے، یعنی نہ کرے، آنا نہ چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، کیونکہ جو بندہ اسلام کے اوپر چلنے کا دعویٰ کرے اور اسلام پر اپنے آپ کو قائم و دائم فرمائے تو یہ اسلام کا رکن ہے۔ حج جو ہے اسلام کے 5 رکن ہیں، تو اس میں حج اسلام کا رکن ہے، جو اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ومن کفر، اور وہ جو ہے جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، وہ اسلام والا ہے، اس کے پاس اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حج نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جو ہے وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، یعنی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیات میں فرمایا وَمَن کَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، یعنی جہان والوں میں سے کسی چیز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر کوئی حج نہ کرے تو وہ حج کرنے والا اپنے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ پر کوئی منت تو نہیں لگاتا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی منت نہیں لگاتا، بندہ جو حج کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ جو حکم ہے، یہ 5واں رکن ہے اسلام کا، تو یہ پورا کرنا
بندے کے لیے بہتری ہے، کیونکہ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو واپس ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، یعنی معصوم، گناہوں سے معصوم ہو کے آتا ہے۔ تو حج بندے کے گناہ اللہ تعالی حج کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے حج تو بندے کے اپنے ہی فائدے کی بات ہے، تو اللہ پر اس کا کوئی وہ احسان نہیں کرتا بندہ جا کر کے بھائی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تو اسی کا بنایا ہوا ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت بھی ہے، اور جو اس میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا تو وہ امن میں ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو تمام دنیا جہان سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا یہاں پر کہ سب سے پہلی بات اللہ کی نشانی مقام ابراہیم اس میں موجود ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ وہ ایسے آتا ہے کہ یہ پتھر اس کا یعنی جیسے ہمارے ہاں لفٹ ہوتی ہے نا، یہ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے، تو یہ پتھر بھی اسی طرح کا تھا کہ یہ بھی اوپر نیچے آ جاتا تھا، جو جو دیوار بڑی ہوتی تھی پتھر اونچا ہو جاتا تھا، پھر اس طرح نیچے آنا ہوتا تھا تو نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات پیدا کر دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں، اور طواف کے بعد جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر ہم پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پتھر پر جیسے میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، تو یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی خاص نشانی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کو چیز پیاری ہے وہ ہمیں بھی تو پیاری ہونی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے ہیں، تو ان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے تو ہمیں بھی پیاری ہے۔ تو اس لیے مقام ابراہیم بڑی برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک جب بندہ کھڑے ہو کر دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ تو دوسری بات اس میں ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو پہلی نشانی تھی جو اس میں مقام ابراہیم، ہم نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانا۔ اب دوسری بات اس میں ہے ومن داخلہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا کان آمنا، تو وہ امن میں ہو گیا۔ اب دیکھیں جو بھی خانہ کعبہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن و سکون میں ہی فرما دیتا ہے، یعنی اس پر امن اور سکون ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا، خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود پرندوں سے، ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی، اور جو خانہ کعبہ میں موجود تھے لوگ وہ محفوظ رہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ امن میں رہے، محفوظ رہے۔ اور ابرہہ جو تھا، جس کے ہاتھی بھی تھے تو وہ اس کی فوج بھی تھی، وہ کچھ بھی نہ کر سکی، تو خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تو سب وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کرم فرماتا ہے اپنی حفاظت، جب وہ مخلوق دیکھیں، اگر مسلمان موجود ہیں تو مسلمان حفاظت کریں گے، اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابرہہ کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی خود ہی حفاظت فرمائی تھی، اور ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا ابابیل سے۔ تو جو چونچ میں کنکریاں پھینکتے تھے تو وہ بالکل ایسے میزائل کی طرح ان ہاتھیوں پر لگتی تھیں، اور اس کی جو فوج تھی تو ابرہہ کی اس کی فوج پر ایسے لگتی تھیں، تو اس کی فوج اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، جو مکہ کے اندر یعنی حرم میں جو لوگ موجود تھے وہ محفوظ رہے، وہ امن و سکون میں رہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جب آئے تو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، مکہ کی حکومت ان کے زیر اثر تھی۔ تو خانہ کعبہ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو اس طرح قائم کر دیا جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسی طرح بنا دیا تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے، تو ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی، تو ایک دروازہ جانے کا اور ایک باہر نکلنے کا۔ تو اس میں لوگ جاتے تھے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلتے تھے۔ اس طرح برکت والے گھر میں بندے خود جاتے تھے اور برکت والے گھر سے ہی باہر نکلتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی احسان تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری کی۔ پھر انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ وہ جو ہم دیکھتے ہیں حتیم جو ہے جو باہر ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر تھا، اس کو بھی اسی کے اندر رکھا ہوا تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اسی طرح ہی بنایا ہوا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جو حجاج بن یوسف تھا وہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا، اور وہ جو ہے اس نے مکہ پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے حتیٰ کہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر حرم کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے قتل و غارت کرنا، مارنا شدید طور پر منع ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس بندے نے جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر یعنی حرم شریف کے اندر خون خرابہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور خانہ کعبہ کی عمارت جو تھی اس کو گرا کر دوبارہ اس نے اسی طرح بنا دیا جس طرح قریش نے بنایا تھا۔ ایک دروازہ اونچا کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا اور حتیم کو باہر نکال دیا، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ بناوٹ جو اب خانہ کعبہ کی ہے یہ اسی حجاج بن یوسف کی ہی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے، کیونکہ بعد میں بھی جو حکمران آئے انہوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام مالک جو ہے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب نہ کریں، کیونکہ بار بار اس کی تبدیلی کرنا اور خانہ کعبہ کو گرانا تو یہ ادب کے خلاف ہے، تو اس لیے اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ تو اس طرح پھر وہ رہنے دیا گیا۔ تو اب یہ جو ہے جس طرح حجاج بن یوسف نے بنایا تھا تو اس کی تعمیر پر یہ قائم ہے۔ تو اس طرح سے یہ حجاج بن یوسف نے جو اس میں جو خون خرابہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بہت بڑا گناہ، اور قیامت کے دن اسے جواب ضرور دینا ہوگا، تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ جو حشر ہونا ہے قیامت میں۔
اسی طرح ایک اور بھی روایت ملتی ہے کہ وہ ایک قاہر محمد بن المعتضد باللہ، اس کے دور حکومت میں کرامتا جو تھا وہ اس نے مکہ شریف پر حرم کعبہ پر حملہ کیا۔ اس نے حملہ کیا، اس وقت 8 ذوالحج تھی اور ذوالحج میں حاجی آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، اور مخلوق بہت تھی۔ تو اس وقت وہ کرامتا کا جو امیر تھا، جو اس کا بڑا تھا، وہ جو ہے وہ وہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے پر بیٹھا تھا اور فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ قتل و غارت کرو۔ تو وہ حاجی جو تھے وہ ان کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جو طواف کر رہے تھے طواف کرتے ہوئے ان کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا، اور جو خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ جاتے تھے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر وہیں پہ ہی ان کو قتل و غارت کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کا ظلم جو ہے ان لوگوں نے کیا، اور یہ جو کرامتا کا جو امیر تھا ابو طاہر لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں جو ہوں اللہ ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ تو وہ ہے لوگ اس کے ڈر سے جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو لپٹتے تھے، اور پھر لیکن وہاں پر بھی ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا تھا، اور پھر جو قتل ہو جاتے تھے پھر ان سب کو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی اور نہ ہی ان کو غسل دیا جاتا تھا، بلکہ اسی طرح ہی زمین میں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ حالت تھی اس وقت۔ تو حتیٰ کہ اس وقت یہی جو ابو طاہر تھا لعنت اللہ علیہ، تو یہ بھی کہتا تھا کہ اب دیکھو کدھر ہے ابابیل، کدھر ہے ابابیل، کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی کنکریاں، کدھر ہے وہ، اس طرح کی باتیں بھی کرتا تھا یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں کہ اس کو بھی قیامت کے دن سزا ملے گی اس کی۔ تو یہ مخلوق جو ہے آپ غور کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو ہے خانہ کعبہ کی کو جس نے بھی تکلیف پہنچائی یا اس کی عزت میں جو ہے خلل ڈالا، امن و سکون کو تباہ و برباد کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور ان کا بدلہ لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہے، تو اس زندگی میں بندہ جو کرتا ہے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ تو یہ جو کرامتا تھا، تو انہوں نے کرامتا نے اور ابو طاہر جو تھا اس کا، تو انہوں نے حتیٰ کہ اپنے کسی آلے سے انہوں نے وہ جو حجر اسود ہے اس کو بھی وہ اتار لیا تھا، اور یہ اتار کر وہاں سے لے گئے تھے۔ تو یہ اپنے ادھر ایران میں اس طرف لے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے حجر اسود کو بھی لے گئے، اور بعد میں جب کہ امیر مکہ کیا اور ان سے لڑائی بھی کی، لیکن امیر مکہ شکست کھا گیا اور ان کے لشکر کو بھی شہید کر دیا انہوں نے، اور یہ جو تھا حجر اسود بھی واپس نہ کیا، اور بعد میں جو ہے حجر اسود کوئی 22 سال کے بعد یہ واپس ہوا، تو پھر اس کو دوبارہ یہاں لگایا گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتا ہے۔ یہ جو بھی اللہ کے گھر کو تکلیف دیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور ان سے نمٹے گا انشاءاللہ۔ تو خانہ کعبہ ایک جو ہے حرم ہے، حرم کا مطلب ہے جو بھی اس میں پہنچ جاتا ہے تو وہ حفاظت میں ہو جاتا ہے، تو اللہ کی حفاظت میں۔ تو اگر وہ وہاں پر اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ جب حجاج بن یوسف یا کرامتہ نے وہ جو ہے حملہ کیا تھا، تو اس وقت جو صورتحال تھی تو اس میں جو شہید ہو گئے تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو باقی جو ہے یہ جگہ جو حرم ہے وہ پاک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اور اس میں آنے والا وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں
یہی حکم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ وہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند گھنٹے جو تھے وہ اجازت ملی تھی کہ وہ جہاد کریں ان کے خلاف جو کفار مشرکین مکہ تھے۔ جب مکہ فتح کرنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت چند گھنٹوں کا حکم ہوا تھا، لیکن وہ سب نے ہتھیار ویسے ہی ڈال دیے تھے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو ہے چند گھنٹوں کے بعد میں یہ حرم ویسے رہا، تو اس میں کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی طرح کا جو ہے خلل پیدا کرے، اور جو بھی حرم میں آ جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو امن و سکون ملتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ غور کرتے جائیں تو یہ وہ جو تھے مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی اس کی حفاظت کرتے تھے کہ جو حرم میں جو داخل ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور وہ جو 4 مہینے تھے جو امن والے مہینے، تو اس میں بھی وہ حفاظت کرتے تھے، تو اور خانہ کعبہ میں بھی حفاظت کرتے تھے کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امن نصیب ہو گیا، آرام و سکون میں آ گیا، محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہاں پر حکم ہے کہ اگر گھاس بھی ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے، درخت ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہاں صرف جو موذی جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، یا کتا جو کاٹنے والا ہوتا ہے، یا کوئی چیل جو ایسے چیل ہوتی ہے جیسے وہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا ایسے، تو ایسی چیزوں کو مارنے کا حکم ہے، لیکن باقی کسی چیز کو نہیں مارنے کا حکم۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں کسی بندے کی کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی رہ جاتی ہے، گم ہو گئی ہے یا پڑی ہے، تو وہ پڑی رہے گی، اس کو اٹھانا بھی نہیں ہے، تو وہ پڑی رہے، وہ خود بندہ آ کے اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے یعنی خانہ کعبہ میں مکمل طور پر جو ہے ہر بندے کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اور حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت میں ہی بندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر حرم میں یعنی داخل ہونے والے کو نہ ستاؤ، نہ اس کو قتل کرو، نہ اس کو تکلیف دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور لوگوں اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت اللہ کے گھر کا حج کرنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر حج کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ یعنی جس کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ خرچ وغیرہ، وہ راہ یعنی راستے کا خرچ جو ہے اس کے پاس زیادہ راہ ہم کہتے ہیں، اگر اس کے پاس ہے تو پھر الحمدللہ تو وہ اس پر حج فرض ہے، اور حج فرض زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ تو اگر وہ حج پر بندہ نہیں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے وہ بندہ یہودی ہو کے یا نصرانی ہو کے مرے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، اور اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس جو کفر کرے، انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ اللہ کو پھر کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حج کرنے جو بھی آتا ہے وہ اپنے گناہ ہی معاف کراتا ہے۔ تو اس لیے حج جو ہے، تو اگر کوئی بندہ حج کو دائرہ اسلام میں نہ سمجھے تو وہ اسلام سے خود ہی خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص مالی حیثیت رکھتا ہے پھر حج نہیں کرتا تو وہ منکر ہے، فاسق ہے، اور کافروں کی طرح ہے۔ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کافروں کی طرح اس کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو، کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نے جیسے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا تو یہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔
تو اس طرح سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز حج کو فرض کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر خرچ اور سواری کا ہونا۔ اسی طرح دوران حج کوئی فحش کلام نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، اور پرسکون ہو کر جو حج کے لوازمات ہیں، حج کے ارکان ہیں ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو ہاں، یہاں پر ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں حرم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا حرم جو ہے وہ حرم ہو گیا، اور یہ حرم مکہ جو ہے، تو یہ ان دونوں حرم میں اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ بے خوف اٹھے گا، یعنی کسی طرح کا اس کو خوف بھی نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی فکر ہوگا، تو اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے بندہ قرض دار نہ ہو، اور بیوی بچوں کے مصارف یعنی کہ واپسی تک کا خرچہ جو ہے بیوی بچوں کو بھی دے دے، اور پھر اس کے پاس بھی خرچہ ہو تو اپنا مانگنے والا نہ بنے بلکہ اپنا خرچہ ہو، تب وہ حج اس پر وہ جو فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج کو جان بوجھ کر ترک نہ کرے، کیونکہ جان بوجھ کر ترک کرنا تو وہ کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے وہ جب بھی پیسے موجود ہوں، خرچہ موجود ہو، تو حج کو بندے کو ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے، بار بار نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسروں کو مدد کرنی، رشتہ داروں میں دوسرے لوگ جو حج نہیں کر سکتے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ حج کریں، مالی مدد دے کر ان کو حج کرائیں۔ اگر وہ بندہ خود حج پہ جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا حج جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا پھر۔ تو اس طرح سے اللہ نے جو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اللہ کے لیے لوگوں پر یہ خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے اگر اس پر جو قدرت رکھتا ہو، اس کی اس طرف پر، اس راستے پر جانے کی، یعنی زاد رہا موجود ہو اس کے پاس۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، تو بس اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، تو پھر اللہ کو اس کی نہ پرواہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس آیت میں معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو یہ جو ہے اس خانہ کعبہ میں، حرم پاک میں مقام ابراہیم بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس کے پاس قدرت ہو، خرچہ ہو، اور اس پر حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی انکار کرے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، پھر اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ ہمارے گناہ معاف کرا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ حتیٰ کہ دیکھیں ادھر اتنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، معجزات بھی ملتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جب وہ آپ کنکریاں مارتے ہیں تو وہ جو کنکریاں ہیں، جبکہ اتنے آپ دیکھیں 3 دن کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے دوران، لاکھوں بندے ہوتے ہیں، تو کتنی کنکریاں، تو کنکریوں کا پہاڑ بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ کنکریاں جو ہیں وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور جن کا قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہاں بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی وہاں دیکھیں اس طرح کی کتنے، آپ جب حج پہ جائیں تو کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی جو خصوصی عنایات ہیں اللہ کی، ان کی آپ دیکھیں گے، وہاں نظارے دیکھیں گے، اور اللہ کی نشانیاں دیکھیں گے، اللہ کے پیاروں کی، یعنی جیسے آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے تو وہ دیکھیں کہ وہاں پر
حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ خانہ کعبہ اور جو ہے حرم پاک میں جب حج کرتا ہے بندہ، عمرے پہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں اور اللہ کے پیاروں کی خاص نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر یعنی حج بیت اللہ کریں اور اللہ کی بزرگی اور بیان کریں، اور اللہ کا ذکر پاک ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر خوب کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر جنت الفردوس میں ہماری جگہ اللہ عطا فرما دے۔ آمین۔